میں آنے والے یہ لوگ پورا مجمع اسی طریقے سے نعرہ لگائے کہ حضور قائد ملت خوب سے خوب کر گفتگو کر جائے اور ہماری اور آپ کی پاکیزہ سماعتیں منور و تابناک ہو جائے. دونوں ہاتھوں کو اٹھائے, سرکار قائد ملت کی محبت میں نعرہ لگائے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور قائد ملت, حضور قائد ملت. اس خیال کے ساتھ کہ اہل سنت کے امیر ایسے ہیں, اہل سنت کے امیر ایسے ہیں, مصطفیٰ کے اسیر ایسے ہیں. ارے غوث اعظم کا حال کیا ہوگا جب کچھوچا کے پیر ایسے ہیں. اسٹیج پر رونق افروز علماء ذوی الاحترام, دور و نزدیک سے آئے ہوئے پیارے پیارے سنی مسلمان, آئیے سب سے پہلے پورے حضور قلب کے ساتھ اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کر کے مدینے کی پربہار گلیوں کا تصور کرتے گنبد خضرا کے حسین تصورات میں کھو کر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور محبت سے جھوم جھوم کر پوری دیانتداری کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. ایک بار اور محبت سے نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ, صلاة وسلام علیک یا حبیب اللہ, صلاة وسلام علیک یا نبی اللہ. ماشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں آپ اہل محبت اپنی محبتوں کی توانائیوں کے ساتھ حاضر ہیں. اللہ پاک آپ سب کی محبتوں کو قبول فرمائے اور اس کا اجر دنیا و آخرت میں صرف آپ کو ہی نہیں آپ کی نسلوں کو عطا فرمائے. ظاہر ہے کہ پروگرام میرا خیال ہے کہ 9 بجے سے شروع ہو گیا اور بہت سے لوگ اس میں ایسے بھی ہوں گے جو اول صف کے سامعین ہیں جو 9 بجے سے بیٹھے ہیں. ظاہر ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ کافی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہیں, لیکن یہ فقیر بھی بہت دور سے چل کر پہنچا ہے. تو بس اب تو یہی بات ہے کہ کچھ اس طرح نبھے گا یہ رشتہ محبت, کچھ ہم قدم بڑھائیں کچھ تم قدم بڑھائیں. حضرات, اس آج کے تاجدار سنہ کانفرنس میں مخدومی فیضان کی چھتر چھایا میں ہم سب بیٹھے ہیں. یقیناً یہ رب کا بڑا فضل ہے کہ ایسی حسین رات اس نے ہماری زندگی کو عطا فرمایا. اور اگر ہم دل سے محبتوں سے ساری باتوں کو منقبت کی شکل میں, نعت کی شکل میں, خطاب کی شکل میں سماعت کرتے رہے ہیں اور کریں گے تو انشاءاللہ مولا تعالیٰ اس فقیر اشرفی گدائے جیلانی کا وجدان بولتا ہے کہ آپ کی زندگی کی ساری مایوسیاں دور ہو جائیں گے. میں تو بس اس جلسے کی آخری کڑی کے طور پر, جسے ایک خطبہ صدارت کہتے ہیں, بس اس کے تقاضے کو پورا کرنے آ گیا ہوں. چونکہ واقعی میں بھی ان فارمیلٹیز کا میں عادی نہیں ہوں کہ سفر نامہ بیان کروں اسٹیج پر بیٹھ کر, لیکن بس اتنا کہتا ہوں کہ
تھوڑی سی ہمت آپ دیں گے تو انشاءاللہ شاید ہماری بھی ہمت جوان ہو جائے، کیونکہ تھکان بہت زیادہ ہے، بہت لمبا سفر رہا۔ تو کوشش کرتا ہوں اپنے بزرگوں کے فیضان پر یقین رکھتے ہوئے انشاءاللہ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، جو آپ تک بات پہنچانا چاہتا ہوں، رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہمیں اس کو صحیح طور پر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہ فقیر شفیع گدائی جیلانی اپنی گفتگو کا آغاز کچھ اس طرح کرتا ہے۔ سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں منظوم خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہے، چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک یہ دل، یہ زبان، یہ فکر، یہ خیال بارگاہ رسالت میں منظوم خراج عقیدت پیش نہیں کر لیتا، موڈ ہی نہیں بنتا۔ بے شک نعت پاک وہ عجیب چیز ہے، وہ لطیف چیز ہے۔ یہ نعت پاک نئی اور پرانی کی کیٹیگریز میں نہیں ہے، کہ جب بھی سنی جائے محبت سے سنی جائے، جب پڑھی جائے محبت سے پڑھی جائے، کیفیت پیدا کرتی ہے۔ اور پرانی تو ہو ہی نہیں سکتی نعت، جس کی کوئی بات پرانی نہیں ہو سکتی اس کی نعت کیسے پرانی ہو جائے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں نا، ہماری بات کو بات کہتے ہیں، قال کہتے ہیں، بات کہتے ہیں، اور نبی کی بات کو حدیث کہتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ نبی کی بات کو حدیث کیوں کہتے ہیں؟ یہ حدیث کے لغوی معنی کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ حدیث جو لفظی معنی اس کا لغوی معنی ہے، وہ پرانے کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، جیسے پرانا اور نیا، حدیث نئے کو کہتے ہیں، قدیم کے مقابلے۔ تو نبی کی بات کو حدیث اس لیے کہتے ہیں کہ زمانے بدل جائیں گے، زمانے کے لیل و نہار بدل جائیں گے، آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہو جائیں گی، گلشن اجڑ جائیں گے، زمانے میں تغیر آ جائے گا، لیکن نبی کے جو فرمودات ہیں، نبی کی جو ہدایات ہیں، نبی کے جو اقوال ہیں، نبی کی جو بات ہے، اس کی تر و تازگی صبح قیامت تک ویسے ہی قائم رہے گی۔ جس کی گفتگو، جس کی بات کی تر و تازگی ہمیشہ قائم رہے، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو جس کی بات پرانی نہیں ہو سکتی، نبی کی زبان پاک سے نکلے ہوئے ہر کلمات صبح قیامت تک ہر آنے والے زمانے میں سکہ راج الوقت ہے، اس کی تازگی میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ تو ظاہر ہے اس عالم پناہ کی بارگاہ میں تعریف کی شکل میں نعت پڑھی جائے، اس کی تعریف کیسے پرانی ہو سکتی؟ اور ویسے بھی میرے پیارے، میں کہا کرتا ہوں کہ جب سے آپ کا شعور بالغ ہوا، آپ کو سمجھنے کی اور سوچنے کی آپ میں صلاحیت پیدا ہوئی، تب سے آپ نے سورج کو روز مشرق میں افق پر ابھرتے دیکھا، نکلتے دیکھا نا۔ دیکھتے دیکھتے آپ کی عمر 20 سال ہو گئی، 30 سال ہو گئی، 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، 60 اور 70 سال کے بھی بزرگ یہاں محفل میں موجود ہیں، وہ بھی 70 سالوں سے سورج کو روز پورب سے نکلتے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ہم نے آج تک کسی کی زبان سے یہ نہیں سنا کہ یہ سورج بڑا پرانا ہے، یہ تو روز نکلتا ہے۔ اس نکلتے ہوئے سورج کو جسے 70 سال سے آپ نے دیکھا، کبھی پرانا آپ کی زبان سے نہیں نکلا۔ تو میرے پیارے، وہ سورج جو مشرق کے افق پر روز صبح ابھرتا ہے، جب وہ سورج پرانا نہیں ہے تو وہ سورج جس نبی کے تلووں سے چمک پا کر چمک رہا ہے، اس نبی کی ذات اور اس کی بات کیسے پرانی ہے؟ حضور قائد ملت۔ جب بات آئی ہے تو ماشاءاللہ ہمارے اسٹیج پر رونق افروز شعراء کرام اپنی اشعار سے، خوبصورت اشعار سے، محبت بھرے اشعار سے مجھے بھی کافی تقویت دے رہے تھے، قوت دے رہے تھے۔ تو میں اسی حوالے سے ایک بات اور کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آقا کو
خوش کرنے کی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے آقا خوش ہوتے ہیں۔ احکام پر عمل ہے، فرائض و واجبات کی پابندی ہے، اخلاق ہے، مروت ہے، اچھا کردار ہے، اچھی سیرت ہے، نیک خو ہونا، مانوتا انسانیت کا ہونا، یہ سارے وہ حسن ہیں جو آقا کو پسند ہیں۔ ان تمام پسندیدہ اوصاف میں ایک اور بہت زیادہ پسندیدہ چیز ہے، وہ ہے نعت پاک۔ یہ نعت پاک وہ ہے جو آقا کو بہت پسند ہے۔ اور آقا نے اپنی حیات ظاہری میں جب کسی آپ کے صحابی نے کوئی ایسا عمل کیا جس سے سرکار بہت خوش ہوئے تو سرکار نے انعامات عطا فرمائے۔ کسی کے بارے میں یوں کہہ دیا کہ اگر کسی کو اس کی زندگی میں ایک ایسے شخص کو تم دیکھنا چاہتے ہو جو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا گیا ہے تو دیکھ لو، یہ میرے صدیق اکبر ہے۔ بشارتوں کے حوالے سے خوش ہوئے نبی تو انعامات بھی عطا فرمائی، لیکن پیارے نعت وہ چیز ہے، وہ عظیم نعمت ہے کہ حسان ابن ثابت ہیں، نبی سامنے تشریف فرما ہے، ان کے سامنے بیٹھ کر حسان ابن ثابت نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں اور نبی مسکرا کر سن رہے ہیں۔ اور نعت جب ختم ہوئی تو نبی نے حسان ابن ثابت کو وہ انعام عطا فرمایا جس کی مثال نہیں۔ آپ نے اپنے دوش مبارک سے اتار کر وہ چادر رحمت جس کے سائے میں ساری امت ہے وہ حسان ابن ثابت کو عطا فرمایا، حسان ابن ثابت کو عطا فرمایا۔ تو نعت بھی وہ عظیم نعمت ہے جس کو سن کر سرکار بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور بات صرف یہی نہیں کہ کسی نے سرکار کو ان کی حیات ظاہری میں ان کے سامنے بیٹھ کر سنایا تو سرکار نے یہ نام فرمایا، ایسا نہیں ہے۔ کسی ایسے نے جس نے سرکار کا زمانہ بھی نہیں پایا اور اس نے نیند میں خواب کی حالت میں سرکار کی بشارت ہوئی، سرکار تشریف لائے اور انہوں نے اس خواب کی حالت میں سرکار کو نعت سنائی تو سرکار وہاں بھی خوش ہوئے اور وہاں بھی انہیں نیند کی حالت میں اپنی چادر رحمت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ چادر رحمت ان کے پاس ہے جو سرکار نے انہیں خواب میں عطا فرمائی۔ تو میرے پیارے، دو باتیں یہاں سے نکل کر آئیں کہ نعت کا پڑھنا حسان ابن ثابت کی سنت ہے اور نعت کا سننا سرکار کی سنت ہے۔ اور یہ جو آپ شعرا کو انعامات دیتے ہیں نا، یہ صرف ذوق کی چیز نہیں، یہ بھی نبی کی سنت ہے، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ تو آپ نے جو کچھ سنایا اس کا حق میں نے ادا کر دیا نا۔ تو میں محبت سے نعت پڑھ رہا ہوں، آپ حضرات محبت سے سماعت فرمائیں۔ در نبی کو میں چوموں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، سبحان اللہ۔ در نبی کو میں چوموں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، بہے گا مجھ پہ کرم کا دریا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، در نبی کو میں چوم لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، بہے گا مجھ پہ کرم کا دریا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ اور حضرات نے شعر بھی سماعت فرمائے۔ آپ تصور میں خیال کریں گے کہ آپ سرکار کے مواجہ پاک کے سامنے ہیں اور آپ کا رخ جنت البقیع کی طرف ہے۔ جب جنت البقیع کی طرف رخ کر کے آپ کھڑے ہوں گے سرکار کی جالی کے سامنے تو آپ کے داہنے ہاتھ پر کعبہ ہوگا اور بائیں ہاتھ پر سرکار کی جالی ہوگی۔ آپ سمجھ لیے کہ آپ وہاں کھڑے ہیں، یہ شعر سماعت فرمائیے۔
روخ جنوبی روخ شمالی میں ہو کے دونوں طرف سوالی روخ جنوبی روخ شمالی میں ہو کے دونوں طرف سوالی میں ان سے دل کی مراد لوں گا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سبحان اللہ سبحان اللہ میں ان سے دل کی مراد لوں گا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے در نبی کو میں چوم لوں گا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. اور یہ حضرات بھی سماعت فرمائیے. کروں گا جب میں طواف کعبہ وہ جب دکھائیں گے اپنا جلوہ. سبحان اللہ. کروں گا جب میں طواف کعبہ وہ جب دکھائیں گے اپنا جلوہ. نبی کا دیدار میں کروں گا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. تکبیر نعرہ رسالت حضور قائد ملت نعرہ تکبیر. کبھی ادھر سے در نبی کو میں چوم لوں گا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. اور یہ شعر کی سماعت فرما لیں. حبیب داور شفیع محشر وہ جب پلائیں گے آب کوثر. سبحان اللہ. حبیب داور شفیع محشر وہ جب پلائیں گے آب کوثر. نبی کے ہاتھوں سے جام لوں گا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. نبی کے ہاتھوں شفیع محشر وہ جب پلائیں گے آب کوثر. حبیب داور شفیع محشر وہ جب پلائیں گے آب کوثر. نبی کے ہاتھوں سے جام لوں گا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. در نبی کو میں چوم لوں گا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. سبحان اللہ. ایک بار اور جھوم کے محبت سے درود پاک اللہم سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. حضرات، آج کی اس بزم میں کوشش کروں گا کہ پہلے وہ
جو شریعت نے مسلک نے شریعت کے حوالے سے ذمہ داری دی ہے وہ پورا کروں، پھر اس کے بعد بزرگوں نے جو خانقاہ کے حوالے سے ذمہ داری دی ہے اسے پورا کروں۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مجھے اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ویسے آپ سب جانتے ہیں کہ میں تو ایک خانقاہی آدمی ہوں، اپنا تو بس ایک ہی کام ہے، یہی صبح ہے یہی شام ہے کہ سنا سنا کے تیرے عشق کے ترانے کو، سنا سنا کے تیرے عشق کے ترانے کو، لگا رہا ہوں تیری راہ پہ زمانے کو۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس کا ایک آسان سا اور سلیس سا ترجمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ قسم اس شہر مقدس کی، اے محبوب جس میں آپ جلوہ فرما ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت کریمہ مکی ہے، مکہ شریف میں نازل ہوئی، تو اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں یہ قسم شہر مکہ کی، اے محبوب جس میں آپ جلوہ فرما۔ سبحان اللہ۔ اب آپ پیارے تصور کریں کہ جس شہر کی قسم رب یاد کر لے، اس شہر کی عظمتوں کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس کی عظمتوں کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے؟ کتنا عظیم ہے مکہ، کتنا عظمت والا ہے مکہ کہ رب اس کی قسم یاد کر رہا ہے، اس کی عظمت کی سند اسے رب عطا فرما رہا ہے۔ کتنا عظیم ہے یہ مکہ۔ لیکن میرے پیارے ذرا مکہ سے پوچھو نا، اے مکہ تو اتنا باعظمت بنا کیسے؟ اے مکہ تیرے سینے پر 360 ظالم خداؤں کی پوجا ہوتی تھی۔ اے مکہ تیری چھاتی پر نہ جانے کتنے معصوموں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اے مکہ تو فسق و فجور کی پناہ گاہ تھا۔ اے مکہ تو ابو لہب کی دادا گیری، ابو جہل کی گنڈا گردی کا مرکز تھا۔ اے مکہ تیرے بطن سے ظلم و تشدد و بربریت کی نت نئے فتنے روز اٹھا کرتے تھے۔ اے مکہ دنیا کے جغرافیے میں سب سے زیادہ انسیولائزڈ، انکلچرڈ اگر کوئی قوم تھی تو تیری زمین پر رہا کرتی تھی۔ اے مکہ یہ تیری عظمت کا معاملہ کیا ہوا کہ تیری عظمت کی سند رب عطا فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اتنا باعظمت بنا کیسے؟ جب مکہ سے پوچھو گے تو مکہ بھی بول اٹھے گا، ارے نادان، ہاں میں فسق و فجور کی پناہ گاہ تھا، لیکن یہ میرا ماضی تھا۔ میرے سینے پر 360 ظالم خداؤں کی پوجا ہوتی تھی، لیکن یہ میرا ماضی تھا۔ میرے بطن میں نہ جانے کتنے معصوموں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن یہ میرا ماضی تھا۔ میں ابو جہل کی دادا گیری، ابو لہب کی گنڈا گردی کا مرکز تھا، لیکن یہ میرا ماضی تھا۔ میری زمین پر دنیا کے سب سے زیادہ انسیولائزڈ، انکلچرڈ لوگ رہا کرتے تھے، لیکن یہ میرا ماضی تھا۔ لیکن تو نے نہیں دیکھا، ارے تو نے نہیں سوچا، جب سے سید المرسلین نے، راحت العاشقین نے، مراد المشتاقین نے، رحمت للعالمین نے میری زمین کو اپنے قدموں سے نوازا ہے، میری عظمتوں کا چرچا عرش پر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت۔ مکہ بول اٹھا، ارے میں کچھ نہ تھا، کچھ نہ ہوتا، یہ سب رسول رحمت کے قدموں کی برکت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب سے ہمارے زمین کے ذروں نے پائے مصطفیٰ کے کو چوما ہے، ان میں اتنی چمک پیدا ہو گئی کہ ان کے سامنے ستاروں کی چمک بھی مان ہو گئی۔ میرے پیارے آج میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ نسبت چیز ہی ایسی، سبحان اللہ۔ یہ نسبت چیز ہی ایسی ہے، نسبت حاصل ہو جائے تو خاک کے حقیر ذرے بھی ستاروں پر مسکراتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور فرش کی پستیاں بھی فراز عرش کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔
یہ نسبت چیز ہی ایسی ہے، یہ نسبت باعظمت بھی بناتی ہے، باکمال بھی بناتی ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ تعظیم کس کی کرتے ہو؟ بولو۔ جو باعظمت ہوتے ہیں، ریسپیکٹڈ ہوتے ہیں، آپ تعظیم انہیں کی کرتے ہو۔ لیکن کبھی یہ سوچا کہ یہ باعظمت لوگ بنتے کیسے ہیں؟ تعظیم تو آپ باعظمت کی کرتے ہو، لیکن یہ بھی تو غور کرو کہ یہ باعظمت لوگ بنتے کیسے ہیں؟ میرے پیارے، باعظمت بنتی ہی نسبت سے ہے۔ سبحان اللہ۔ جب کسی باعظمت سے کسی کو نسبت ہوتی ہے تو وہ بھی باعظمت ہو جاتا ہے۔ یہ تو نسبت ہی باعظمت بناتی ہے۔ اب اس کو آپ کی سمجھ کے حساب سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ نسبت باعظمت بھی بناتی ہے، باکمال بھی بناتی ہے۔ آئیے چلیے تصورات میں چلتے ہیں، مکہ شریف چلتے ہیں، مطاف میں آتے ہیں۔ ذرا مجھے بتاؤ، مطاف کہتے ہیں اس علاقے کو جہاں لوگ طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے اسے مطاف کہتے ہیں، جہاں طواف ہوتا ہے۔ آپ آئیے تو کعبے سے ہٹ کر ایک کیج کے اندر ایک پتھر نظر آئے گا جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، ہے نا؟ یہ مقام ابراہیم ہے کیا؟ کیا چیز ہے؟ یہ پتھر ہے نا، لیکن اس کا مقام دیکھو، قرآن میں اس کا ذکر وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، قرآن میں اس کا ذکر۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ پورے مطاف میں تم کہیں بھی نماز پڑھو، رکن یمانی پر پڑھو، رکن شامی پر پڑھو، رکن عراقی پر پڑھو، رکن حجر اسود پر پڑھو، حتیم میں پڑھو، میزاب رحمت کے نیچے پڑھو، باب کعبہ میں پڑھو، ملتزم میں پڑھو، حد یہ ہے کہ کعبے کے اندر پڑھو، اور ایک نماز مقام ابراہیم پر پڑھو۔ تو وہ نماز جو تم نے مقام ابراہیم پر پڑھی، وہ نماز ان ساری نمازوں سے افضل۔ اور ہے کیا مقام ابراہیم؟ پتھر۔ میں مقام ابراہیم پر گیا، عالم خیال میں نے پوچھا ہے مقام ابراہیم، یہ تیرے سینے پر یہ نشان کیسا ہے؟ تیری برادری کی کسی اور نے تو ایسا نہیں کیا، تجھے کیا ضرورت تھی کسی کے نشان کو اپنے سینے پر لینے کی؟ واہ واہ واہ۔ ارے تیری تو سختی مشہور ہے، ہم انسانوں میں بھی کوئی سخت دل ہوتا ہے تو مثال تجھ سے لاتے ہیں، کہتے ہیں تیرا دل پتھر کا۔ یہ تجھے کسی کے نشان کو لینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو مقام ابراہیم نے عالم خیال میں جواب دیا، رے نادان سن، یہ کسی کا نہیں، کسی کا، یہ نبی کا نشان قدم ہے، نبی کا۔ اور یہ نبی کے نشان قدم ہی کا اعجاز ہے کہ آج میرا نشان باقی ہے۔ اگر میں اپنے سینے پر نبی کے نشان قدم کو نہ لیتا تو یہ آثار و منصوبات کی دشمن یہ نجدی قوم میرا نشان باقی رکھتی کیا؟ میرا نشان باقی رکھتی؟ یہ تو نبی کا نشان ہی قدم ہے جس سے میرا نشان باقی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت، تاجدار سنہ کانفرنس، میرا نشان۔ تو میرے پیارے، مقام ابراہیم نے ہم جیسے غلاموں کو کیا میسج دیا کہ جب ایک پتھر نبی کے نشان قدم کو اپنے سینے پر لے کر اپنے وجود کی ضمانت حاصل کر رہا ہے، تو اگر ہم بھی عشق رسول کی شمع اپنے سینوں میں روشن کر لیں تو کون ہے جو ہماری عظمتوں کو چیلنج کر سکے؟ کون ہے جو ہمارے وجود کو مٹا سکے؟ اور صاحب دیکھیے، یہ پتھر وہ پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیوار جوڑنے کے لیے جب انہیں اوپر جانے کی ضرورت پڑی نا، تو اس پتھر کو لے کر آئے، اس پر کھڑے ہوا جائے اور اونچی دیوار کو جوڑا جائے۔ کام تو تھا، کعبہ بن گیا، کام ختم، لیکن کام ختم نہیں ہوا، اس لیے کہ جیسے ہی اس پتھر کو نبی کا قدم ملا،
جیسے ہی حضرت ابراہیم اس پر کھڑے ہوئے اور اس پتھر کو نبی کا قدم ملا، قدم پاتے ہی اس میں کمال پیدا ہو گیا۔ ایسا کمال پیدا ہوا، ایسا کمال پیدا ہوا کہ جب حضرت ابراہیم کو دیوار کعبہ کو جوڑنے کے لیے اوپر جانے کی ضرورت ہوتی تھی، پتھر خود بخود اوپر اٹھنے لگتا تھا، اور جب نیچے آنے کی ضرورت ہوتی تھی پتھر خود بخود نیچے آنے لگتا تھا۔ ایسا کمال پیدا ہوا، ایسا کمال پیدا ہوا کہ حضرت ابراہیم کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ ان کے ارادے کو سمجھنے لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت، تاجدار سینا کانفرنس، ارادے کو سمجھنے لگا۔ آپ نے دیکھا، میں کبھی کبھی مکہ شریف جاتا ہوں تو وہاں پتھروں کا مقدر دیکھ کر ہمیں رشک آتا ہے۔ یہ سب نسبتوں کے کیسے مزے لے رہے ہیں، دیکھو یہ حجر اسود کیا ہے۔ چلیے میں وہ ساری باتیں کروں گا جس پہ ہر نمبر کو اتفاق ہے۔ اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ دیکھو کتنا سر چڑھ کر بولتا ہے۔ یہ حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود پتھر ہے، اور نہیں بات سمجھ میں آتی تو کسی حاجی صاحب سے پوچھ لیجیے، اور پوچھنے میں دیکھیے بھائی احتیاط کیا کیا ہے۔ اوریجنل حاجی سے پوچھیے گا، کسی بمبئیا حاجی سے نہیں۔ ایک واقعہ ہو چکا ہے، ایک گاؤں میں ایک زمیندار آدمی تھے، تنہا زمیندار تھے، صاحب استطاعت تھے، لیکن کنجوس، مکھی چوس۔ ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی حج کر کے آ گیا حاجی، ہر گاؤں کو یہ نعمت حاصل تھی۔ اب اس گاؤں کے بقیہ لوگ بڑے غریب مزدور پیشہ لوگ تھے۔ اب ایک یہ تھے زمیندار صاحب، لیکن یہ کنجوس تھے۔ گاؤں کے لوگوں نے کہا حاجی صاحب، زمیندار صاحب آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ پر حج فرض ہو چکا ہے، آپ کو جانا چاہیے حج کرنے کے لیے، آپ جائیے، لیکن یہ بار بار ٹال دیں، بار بار ٹال دیں۔ گاؤں کے لوگوں کو یہ بڑی کمی کا احساس ہو کہ ہر گاؤں میں ایک حاجی ہے، ہمارے ہی گاؤں میں نہیں، جبکہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو گاؤں میں لوگوں کا ایگریسو ہونے لگے، جذبہ ان کا بڑھتا گیا۔ تو کہا بھئی یہ ایسے نہیں مانے گا، اس کا حقہ پانی بند کرو۔ گاؤں کے لوگوں نے میٹنگ کیا کہ بھئی اگر یہ حج پہ نہیں جاتا ہے نا تو اس کا حقہ پانی بند کرو۔ سارے لوگ گاؤں کے لوگ اکٹھا ہو کے پہنچے اس زمیندار کے پاس، کہا سنیے آپ پر حج فرض ہے، آپ صاحب استطاعت ہیں، اتنا مال ہے، آپ پر حج فرض ہے، آپ کو حج پہ جانا، اور اگر آپ نہیں گئے تو حقہ پانی بند، کوئی بھی آپ کے کھیت پہ کام نہیں کرے گا، آپ کو سب کچھ خود کرنا پڑے گا۔ یہ ہم لوگوں نے مشترکہ فیصلہ لے لیا۔ اب اتنا دباؤ آنے کے بعد وہ مجبور ہو گئے، کہا ٹھیک ہے بھائی میں جاتا ہوں۔ گاؤں کے لوگوں نے انہیں رخصت کیا۔ اس زمانے میں وہ جہاز اکبری اور اصغری چلتا تھا بمبئی سے۔ وہ بمبئی پہنچے، اور بمبئی پہنچنے کے بعد پھر نیت بدل گئی، کہا بمبئی کی جانے تک کہیں تو خرچہ ہوا، باقی سب بچا لو۔ مسافر خانے میں رک گئے، مسافر خانے میں رک گئے، اور حاجیوں کے واپسی تک رکے رہے۔ جب حج کر کے حاجی بمبئی پھر واپس آئے، انہوں نے بھی ایک ٹیلی گرام دے دیا کہ بھائی میں آ رہا ہوں فلاں ٹرین سے، حج سے واپس آ رہا ہوں۔ گاؤں کے لوگ خوش۔ انہوں نے بمبئی میونسپل کارپوریشن کا پانی ایک گیلن میں لیا، اور مسافر خانے سے کچھ کھجور خریدا، اور یہ بھی سیدھے گاؤں کی طرف۔ گاؤں والوں نے ٹرین پہ ان کو جا کے ویلکم کیا، جلوس کی شکل میں نعرے تکبیر اللہ اکبر کرتے ہوئے لائے۔ کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پیر چوم رہا ہے، بھی تو گھبرائے ہاتھ پیر چومنے کو دیکھ کر۔ نہیں نہیں حاجی صاحب لائیے، دیجیے، ان ہاتھوں کو چوم لینے دیجیے، یہ وہ ہاتھ ہے جو غلاف کعبہ سے لگے ہوں گے۔ کوئی پیروں کو چوم رہا ہے، حاجی صاحب چومنے دیجیے، یہ وہ پیر ہیں جو ریاض الجنہ میں چلے ہوں گے، جو یہ وہ پیر ہیں جو مدینے کی گلیوں سے گزرے ہوں گے، چوم لینے دیجیے، کچھ برکتیں ہمیں بھی حاصل کرنے دیجیے۔ وہ بھاگ رہے ہیں، لوگ ان کو پکڑ رہے ہیں۔ آخر میں وہ بھی سلنڈر ہو گئے، آرام سے چمانے لگے۔ لے کے آئے صاحب، بڑے خوش گاؤں کے لوگ۔ تو پھر گاؤں کے غریب لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی اتنی بڑی نعمت ہمارے گاؤں میں آ گئی ہے تو ہم لوگوں کو کچھ کرنا چاہیے۔ کہا بھائی حاجی صاحب کے لیے ایک استقبالیہ پروگرام، ایک جلسے کا پروگرام رکھو، اور پاس کے سارے حاجیوں کو بلاؤ، سارے حاجیوں کو بلاؤ کہ دیکھو یہ اعزاز ہمارے گاؤں میں بھی حاصل ہو گیا ہے، ہمارے گاؤں میں بھی ایک حاجی آ گیا ہے۔ اب رات میں جلسہ ہوا، سارے پرانے حاجی جو تھے آس پاس کے گاؤں کے وہ بھی پہنچے۔
اچھا ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہر حاجی سے ایک سوال ضرور کرتا ہے کہ حجر اسود کو چومنے کا موقع ملا تھا حاجی صاحب؟ چونکہ اس کو چومنا بڑا ٹف ہوتا ہے، تو ہر آدمی یہی سوال کرتا ہے، ہر حاجی سے۔ اب ایک پڑوس کے گاؤں کے ایک پرانے حاجی تھے، وہ آئے، انہوں نے بھی پہلا سوال یہ کیا، ارے بھائی حاجی صاحب مبارک ہو، ماشاءاللہ حج آپ نے کر لیا، لیکن یہ بتائیے حجر اسود کو چومنے کا موقع ملا تھا کیا؟ ہاں ہاں ماشاءاللہ حجر اسود تو بہت اچھے بزرگ ہیں۔ وہ حاجی صاحب چونکے، کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ ارے بھائی وہ تو پتھر ہے، آپ کہہ رہے ہیں بزرگ ہے؟ کہیں حاجی صاحب بہت پرانی بات ہے، جب آپ گئے تھے تو پتھر تھے، اب وہ بزرگ ہو گئے۔ تو میرے پیارے میں یہی کہتا ہوں، پوچھنے میں بہت احتیاط کیا جائے۔ کوئی بھی داڑھی ٹوپی کرتے والا آ جائے اسے رہبر ہی مت سمجھا کرو، رہزن بھی آج اسی لباس میں آتا ہے۔ پوچھنے میں بہت احتیاط کیا کرو، جسے جانتے ہو، جسے مانتے ہو، جسے پہچانتے ہو اسے ہی اپنا سمجھو، باقی سب کو سپنا سمجھو۔ سب سے مت پوچھا کرو، پوچھنے میں احتیاط کیا کرو۔ بہرحال یہ پکی بات ہے کہ حجر اسود پتھر ہے نا؟ حکم کیا ہے؟ طواف کرنا ہے نا، چاہے حج کا طواف کرو، چاہے عمرے کا طواف کرو، چاہے نفل طواف کرو، خانہ کعبہ کا جس طرح کا بھی طواف کرو۔ کیا حکم ہے؟ چوم کر شروع کرو۔ لب سے چومو نہیں چوم سکتے، ہاتھ سے چومو نہیں چوم سکتے، لکڑی لگا کے چومو نہیں چوم سکتے، دور سے اشارے سے چومو، چومنا ہی پڑے گا۔ اور کمال کی بات ہے، ہماری تو عادت ہے چومنے کی، ہم تو خواجہ کی تربت کے پتھر کو بھی چوم لیتے ہیں، مخدوم سمنہ کے مزار کے پتھر کو بھی چوم لیتے ہیں، ان کی چوکھٹ کو بھی چوم لیتے ہیں، لیکن حیرت یہ ہے وہ جن کے یہاں چومنا شرک ہے وہ بھی چومتے ہیں، وہ بھی وہاں چوم رہے ہیں، اور بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاتھ سے نہ چوم سکو، ہونٹ سے نہ چوم سکو، لکڑی سے نہ چوم سکو، اشارے سے چومو، چومو۔ اب ان سے پوچھو نا میرے پیارے کہ تیرے یہاں تو چومنا شرک تھا، تو حجر اسود چوما کہ نہیں چوما؟ تو کسے چوما؟ پتھر چوما نا، تو تیرے یہاں تو پتھر چومنا شرک تھا، تو یہ کیا کر گیا؟ بننے گیا تھا حاجی صاحب، بن کے آ گیا مشرک صاحب، بن کے آ گیا مشرک صاحب۔ میرے پیارے چومنا شرک نہیں ہے، پوجنا شرک ہے، پوجنا۔ چومنا شرک ہے، چومنا یا تو ثواب ہے یا گناہ ہے، شرک نہیں ہو سکتا۔ کون خدا کو چوما ہے، کون خدا کو چومے گا؟ جو عمل اس کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا تو وہ شرک کیسے ہوگا؟ بس چومنا یا تو ثواب ہوگا، چومنا یا گناہ ہوگا۔ ماں کے قدموں کو چومو ثواب، اور کسی غیر محرم کو چومو تو حرام ہے، گناہ ہے، شرک تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پوجنا شرک ہے، چومنا شرک نہیں ہے۔ لیکن میرے پیارے چوم کر شروع کرو، چوم کر ختم کرو۔ پوچھو اسلام سے، اے اسلام 360 کو نکال کر باہر پھینک دیا، یہ پتھر بھی اسی کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ 360 کو کعبے سے نکال کر باہر پھینک دیا اور ایک کو دیوار کعبہ سے لگا دیا۔ کیوں؟ تو اسلام بولے گا ارے سن، وہ پھینکنے کے لائق تھے، انہیں پھینک دیا گیا، اور جس پر مصطفیٰ کے لب لگ گئے ہو وہ پھینکا نہیں، وہ روح کعبہ بنایا جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت، تاجدار سمنا کانفرنس۔ پھینکا نہیں، وہ روح کعبہ بنایا جائے گا۔ چوم کر طواف شروع کرو، چوم کر طواف ختم کرو، روح کعبہ بنایا۔ یہ حجر اسود کو نسبت ہی سے تو عظمت ملی نا۔ اور ایک بات اور ذہن میں آ گئی، آپ کے عقیدے کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ نبی کے پردہ فرمانے کے بعد خلفائے راشدین اور تمام اصحاب حج کے لیے گئے ایک بار، اور حجر اسود طواف کرنا چاہا تو حجر اسود چوما۔ ترتیب یہ تھی کہ سیدنا صدیق اکبر پہلے آئے، انہوں نے حجر اسود کو چوما، آگے بڑھ گئے، پھر عمر فاروق آئے،
انہوں نے حجر اسود کو چومنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ہاتھ کھینچ لیا، اور ہاتھ کھینچ کے بالکل اٹینشن کھڑے ہو گئے اور حجر اسود سے کہا، اے حجر اسود، میں تجھے تیری کسی خوبی کی وجہ سے نہیں چوم رہا ہوں، بس اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے آقا نے چوما ہے، میں چوم رہا ہوں۔ آگے بڑھ گئے، طواف شروع، پیچھے مولا علی تھے، وہ آئے، کہا اے حجر اسود، میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے آقا نے چوما ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تو فائدہ پہنچانے والی چیز بھی ہے، نقصان پہنچانے والی چیز بھی ہے۔ اب یہ جو جملے سنے حضرت عمر فاروق نے پلٹ کر پوچھا، اے علی، یہ فائدہ اور نقصان کیسے پہنچائے گی؟ کہا یہ میں نہیں کہتا، یہ تو نبی نے فرمایا تھا۔ کہا آقا نے فرمایا تھا؟ ہاں آقا نے فرمایا کہ حجر اسود فائدہ نقصان۔ کہا کیا فرمایا؟ کہا آقا نے فرمایا ہے کہ حشر کے دن یہ حجر اسود مومنوں کے ایمان کی گواہی دے گا اور کافروں کے کفر کی گواہی دے گا۔ تو جب مومنوں کے ایمان کی گواہی دے گا تو ایمان والوں کو فائدہ ہوگا، اور کافروں کے کفر کی گواہی دے گا تو کافروں کو نقصان ہوگا۔ تو یہ فائدہ پہنچانے والی بھی ہے، نقصان پہنچانے والی بھی۔ اب میرے پیارے بتاؤ، یہ واقعہ ہے، اب اس کے آگے بتاؤ۔ جب سے نبی نے حرم قائم کیا، ایک لائن کھینچ دی میقات کی، اس کے اندر آج تک کوئی کافر پہنچا ہی نہیں۔ وہ 4 کلومیٹر کے اندر کسی کافر کی انٹری نہیں ہے، تو کعبے میں کہاں سے ہوگی؟ جتنے گئے سب مسلمان گئے، کوئی کافر داخل ہی نہیں ہوا، تو کس کے کفر کی گواہی دے گا؟ تو میرے پیارے پتہ چلا، ہوش میں آ جاؤ، ایمان کی دہائی دینے والوں ہوش میں آ جاؤ۔ زمانے میں دنیا کو دھوکہ دیتے رہو اپنی شکلوں سے، اپنی عمل سے، لیکن یہ حجر اسود تیرے دل کے اندر کے کفر کو حشر کے میدان میں ظاہر کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت، شہزادہ غوث اعظم۔ سب سے بچ جاؤ، حجر اسود سے نہیں بچ سکتے۔ تو میرے پیارے، یہ حجر اسود کو عظمت کہاں سے ملی؟ نسبت ہی سے تو ملی، نسبت ہی سے ملی۔ چلو اس سلسلے کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ بات یہ نہیں کہ صرف نبی سے جو چیز لگ جائے، بلکہ یہ عظمت کا سلسلہ اور فیضان کا سلسلہ ایسا ہے کہ تقسیم سے یہ گھٹتا نہیں، بلکہ جتنا تقسیم ہوتا جائے گا فیضان بڑھتا چلا جائے گا۔ صرف نبی کے قدموں سے لگ جائے تو ہی باعظمت، ایسا نہیں۔ جو نبی کے قدم سے لگا اور ان کے قدموں سے بھی جو لگ گیا وہ بھی باعظمت، وہ بھی باعظمت۔ آئیے دیکھتے، یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ کون ہے میرے پیاری؟ یہ نبیہ نہیں ہے، یہ کون ہے؟ ولیہ ہے، اللہ کی ایک برگزیدہ بندی ہے، ولیہ ہے، نبیہ نہیں ہے، ولیہ ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ صفا کیا ہے؟ پہاڑ ہے۔ مروہ کیا ہے؟ پہاڑ ہے۔ یہ چلی، کیوں چلی؟ پانی ختم ہو گیا، حضرت اسماعیل ذبح اللہ بالکل کمسن تھے، پیاس کی وجہ سے پریشان ہوئے، پانی ختم، پانی کو تلاش کرنے کے لیے صفا پہ گئی کہ اوپر جا کر دیکھوں شاید دور کہیں پانی نظر آ جائے۔ پھر جب ادھر نہیں ملا تو مروہ کی طرف چلی، اور مروہ اور صفا کے درمیان ایک پہاڑی دیوار کی طرح کھڑی تھی، تو وہاں تیزی سے گزرتی تھی، اور چلنے کا انداز یہ تھا کہ ایک نظر پانی کی تلاش میں اور ایک نظر نیچے کعبے کے پاس چھوڑے ہوئے بچے پر، یہ انداز تھا۔ اور جب وہ دیوار آتی تھی تو وہاں تیز تیز چلنے لگتی تھی تاکہ جلدی سے بچہ نظر آ جائے۔ اب ایمانداری سے بولو، یہ حضرت حاجرہ کوئی وظیفہ پڑھ رہی تھی، کوئی تسبیح کر رہی تھی، کوئی ذکر کر رہی تھی، کوئی عبادت کر رہی تھی؟ نہیں، بچے کی پیاس کی شدت سے پریشان ہو کر پانی کی تلاش کر رہی تھی، یہی تو کر رہی تھی نا۔ لیکن آپ دیکھو اللہ کی ایک ولیہ بندی کے قدموں کی برکت دیکھو، یہ صفا و مروہ، قرآن میں اس کا ذکر، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا و مروہ دین کی نشانیاں، پتھر دین کی نشانیاں، پتھر نہیں، وہ نسبت دین کی نشانیاں، اور اس کی فضیلت دیکھو،
صبح قیامت تک ہر مومن کو جو حج کے لیے جائے گا حکم دے دیا گیا کہ سنو میری بندی مقبول بندی جس انداز پر چلی ہے اسی انداز پہ چلنا ہوگا. جہاں آہستہ چلی ہے وہاں آہستہ چلنا ہوگا, جہاں تیز چلی ہے وہاں تیز تیز چلنا ہوگا. سبحان اللہ, پاون کر دیا گیا. یہ صفا و مروہ کو فضیلت کہاں سے ملی؟ نسبت سے ملی, اللہ کی ایک مقبول بندی کے قدموں کی برکت سے ملی. اچھا, اب میں نے کہا تھا کہ نسبتوں کا فیضان تقسیم سے کم نہیں ہوتا, بڑھتا جاتا ہے. آئیے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں. جو کہوں گا اس کی دلیل دوں گا. پھر کیا ہوا, حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں لٹایا تھا وہاں آپ نے ایڑیاں رگڑیں اور ایک پانی کا فاؤنٹین فوارہ وہاں سے نکل پڑا, پانی بہنے لگا. نیچے بھاگ کر آئیں, ایک میڑ لگائی. میڑ لگانے کے بعد بھی پانی ابلنے لگا, بہنے لگا. تو پانی کو جمع کرتی رہی, کوشش کرتی رہی. جب پانی نہیں رکا تو آپ کی زبان پاک سے نکلا زم زم. اس کا مطلب ہے تھم جا تھم جا. زمزم کا مطلب کیا ہے؟ تھم جا تھم جا. میرے پیارے, اللہ کی ایک مقبول بندی کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات کا اثر دیکھو. تھم جا تھم جا, زمزم زمزم کہہ دیا تو بلینز ملٹی بلینز گیلن پانی نکل گئے. جہاں روک دیا تھا نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے, وہی تھما, وہی تھما ہوا ہے. آپ دیکھو. اب آئیے, اب زمزم کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ زمزم پیتے ہیں, مل جائے تو کھڑے ہو کے پیو گے کہ بیٹھ کر, اور اپنا پانی بیٹھ کر. کیوں؟ فرق ہے کیا؟ اس کا کلر کچھ اور ہے, اس کا کلر کچھ اور ہے, اس کی جنس کچھ اور, اس کی جنس کچھ اور, اس کی ماہیت کچھ اور, اس کی ماہیت کچھ اور, اس کی اوریجن کچھ اور, اس کی اوریجن کچھ اور, اس کا ٹیسٹ کچھ اور, اس کا ٹیسٹ کچھ اور. یہ کیا بات ہے؟ ایک پانی بیٹھ کر, ایک پانی کھڑے ہو کر کے. زمزم ہاتھ میں آیا, بیٹھ کر پینے لگے تو غلام محی الدین صاحب چلائے بے ادب, کھڑے ہو کر پی. اور اپنا پانی کھڑے ہو کر پینے لگے تو پھر مولانا چلائے بے ادب, بیٹھ کر پی. اے مولانا ذرا یہ تو بتلانا, پانی تو پانی ہے, ایک کھڑے ہو کر ایک بیٹھ کر. اچھا, اس میں بھی سب کا اتفاق ہے. وہ جتنے نمبر ہیں سب کو میں نے دیکھا وہ بھی کھڑے ہو کر پیتے. وہ بھی کھڑے ہو کر. کیوں کھڑے ہو کر؟ کہا تعظیم میں کھڑے ہو کر. ارے تعظیم میں کھڑے ہونا تو ہماری عادت ہے, کیوں کھڑے ہو کر کیوں؟ تو کھڑے ہو کر کیوں؟ تیرے یہاں تو تعظیم میں کھڑا ہونا گناہ ہے, شرک ہے. تو کیوں کھڑے ہو کر؟ کہیں کیا کریں, آپ لوگ کھڑے ہوتے ہو مسرور ہو کر, ہم یہاں کھڑے ہوتے ہیں مجبور ہو کر. کیسی تعظیم؟ کہا یہ وہ پانی ہے جو اللہ کے ایک نبی کے قدموں سے لگا ہے نا. تو اس نسبت کی تعظیم میں اسے ہم کھڑے ہو کر پیتے اور وہ بھی کرتے. لیکن میں پوچھوں گا آپ سے کہ وہ پانی جو نبی کے قدم سے لگا تھا, ملین بلینز گیلن پانی نکل گیا, ابھی تک وہ پانی بچا ہے کیا؟ جو لگا تھا اس کی تعظیم تو سمجھ میں آتی ہے, اور یہ جو پانی ہے یہ کسی کے قدم سے لگا نہیں, اور تعظیم آپ اس کی کر رہے ہو. اس کی تعظیم تو سمجھ میں آتی تھی لیکن تعظیم تو آپ اس کی کر رہے ہو. تو کہنا ہوگا کہ ہاں یہ وہ پانی تو نہیں ہے جو نبی کے قدم سے لگا, لیکن اس پانی کو اس پانی سے نسبت ضرور ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس پانی کو اس پانی سے نسبت ضرور ہے. یہی تو میں کہتا ہوں کہ نسبتوں کا فیضان تقسیم ہونے سے گھٹتا نہیں, بڑھتا چلا جاتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور تھوڑا نیچے آئیے, میں آپ کو آپ کے محلے میں لے آتا ہوں مسجد میں. آج تو ٹیپ کا زمانہ ہے نا, ٹیپ کا. ٹوٹی کھولا پانی, ہاتھ دھویا, جتنے پانی سے آپ ہاتھ دھوتے ہیں اس سے زیادہ پانی بہاتے ہیں. یہ جب سے ٹوٹیوں کا زمانہ آیا, اسراف بیجا کا زمانہ آیا. چہرہ جتنے پانی سے دھوتے ہیں اس سے زیادہ بیسٹ کرتے. لیکن پہلے لوٹے میں پانی لے کر وضو کرتے تھے نا.
اچھا اس وضو کا پانی بچ جائے لوٹے میں تو اسے کھڑے ہو کر پیتے تھے کہ بیٹھ کر؟ کیا معلومات ہے آپ کو؟ اسے کھڑے ہو کر پیتے. اچھا اس میں بھی سب کا اتفاق، وہ بھی کھڑے ہو. اس پانی کو کھڑے ہو کر کیوں بھائی؟ یہ تو کوئی زمزم نہیں ہے، یہ تو آپ کے ٹیپ کا پانی ہے، آپ کے کنویں کا پانی ہے، آپ کے ویل کا پانی ہے، میونسپل کارپوریشن کا پانی. اسے کیوں کھڑے ہو کر؟ یہ وضو کا بچا ہوا پانی اسے کیوں کھڑے ہو کر پی رہے ہو؟ کہا تعظیم میں. کہا کس بات کی تعظیم؟ کہا یہ وہ پانی ہے جس نے ہم پر احسان کیا. کیا احسان کیا؟ احسان یہ کیا کہ اس نے ہمیں اللہ کی عبادت کے لائق بنایا، تو اس احسان کے بدلے ہم تعظیم کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے وہ بھی یہی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعظیم میں کھڑا ہونا یہ حق ہے. اور کتنے ظالم ہیں یہ لوگ کہ پانی ایک احسان کرے تو اس کی تعظیم میں کھڑا ہونا جائے، اور جس کے صدقے میں ایمان ملا، نماز ملی، عبادت ملی، آخرت ملی، سب کچھ ملا، اس کی تعظیم میں کھڑے ہونے سے انکار. اس کی تعظیم میں کھڑے ہونے سے انکار. اور وہ بھی کھڑے ہو کر پیتے ہیں. لیکن بات ختم نہیں ہوئی، بات ختم نہیں ہوئی. یہ وہ پانی ہے جس نے ہم پر احسان کیا، اللہ کی عبادت کے لائق بنایا، یہ احسان کیا. تو اس احسان کے بدلے ہم تعظیم میں اسے کھڑا ہو کر پی رہے ہیں. لیکن پھر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جس پانی نے احسان کیا وہ تو بہہ گیا، اور یہ جو بچا ہے اس نے تو کوئی احسان ہی نہیں کیا. یہ جو بچا ہے احسان نہیں کیا، اور جس نے احسان کیا وہ بہ گیا. اس کی تعظیم تو سمجھ میں آتی تھی، اور تعظیم آپ اس کی کر رہے ہو جس نے کوئی احسان نہیں کیا. تو کہنا ہوگا کہ ہاں وہ پانی جس نے احسان کیا وہ اصل تھا، اصل جس نے احسان کیا وہ اصل تھا. یہ بچا ہوا اس کی نسل ہے، تو جب اصل احسان کرتا ہے تو نسل کی تعظیم کی جاتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت، شہزادہ غوث آدم. یہ سب فیضان کس کا ہے؟ نسبتوں کا ہے. بات بڑی طویل ہو سکتی ہے، اس پر بولتا رہوں تو 3-4 راتیں چلی جائیں گی. لیکن آپ دیکھ لو میرے پیارے، اگر اسلام سے ان نسبتوں کو نکال دو نا تو اسلام میں کچھ بچا ہی نہیں. یہ سب نسبتوں کے فیضان ہیں. آپ آؤ مدینہ شریف بھی ہو لیتے، بس ذکر مدینہ نہ ہو تو پھر محفل تو سنی ہے نا. آؤ وہ مدینۃ المنورہ جو آج لاکھوں کروڑوں مومنوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، سبحان اللہ، جو ہمارے آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے، جس کی یاد زندگی پیدا کر دیتی ہے، جس کے تصور سے شفا مل جاتا ہے. وہ مدینۃ المنورہ جو زندگی عطا کرتا ہے. پوچھو نا اس مدینۃ المنورہ سے، اے مدینۃ المنورہ، آج تو کروڑوں مومنوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، مرکز محبت ہے، مرکز عشق ہے. تیری یاد، تیرا تصور زندگی عطا کرتا ہے. لیکن کل تو یثرب تھا، آج مدینۃ المنورہ سینوں کو نور سے معمور کر دینے والا کیسا ہو گیا؟ کل تو بیماریوں کا گھر تھا. تیری زمین پر کسی انسان کا رہنا ممکن نہ تھا. تیرے زمین زہریلی تھی، تیرے پانی زہر آلود تھے، تیری ہوائیں زہریلی تھی، تیرا دانہ زہریلا تھا، تیرے بطن میں اگنے والی ہر چیز زہریلی تھی. یہاں کسی انسان کا رہ پانا زندگی اور صحت کے ساتھ مشکل تھا. اے مدینہ، تو یثرب تھا، تو مدینۃ المنورہ کیسے ہو گیا؟ تو میرے پیارے پوچھو گے تو یہ مدینۃ المنورہ بھی یہی کہتا ہوا نظر آئے گا، ارے میں تو یثرب تھا. یثرب بیماریوں کا
گیا، اس کے پانی میں شفا پیدا ہو گئی، اس کی ہواؤں میں شفا، اس کے گانوں میں شفا، اس کی یادوں میں شفا، اس کے فکر میں شفا، اس کے ذکر میں شفا، اس کی محبت میں شفا، اس کے تصور میں شفا پیدا ہو گیا۔ یہ سب تو رسول رحمت کے جان رحمت کی قدموں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت، شہزادہ غوث اعظم، تاجدار سنہ کانفرنس۔ سب رسول جان رحمت کے قدموں کی برکت۔ اور میرے پیارے دیکھو اس نسبت کا اعجاز دیکھو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے تربت پاک میں گنبد خضرا کے نیچے آپ جس مدینہ شریف کی جس زمین پر آرام فرما رہے ہیں، زمین کا وہ حصہ معلوم عرش معلی سے افضل، جہاں نبی آرام فرما رہے ہیں، آپ کا جسد پاک زمین کے جس حصے سے لگا ہوا ہے، نبی آرام فرما رہے ہیں، زمین کا وہ حصہ عرش معلی سے افضل۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرش معلی رہ گزرے مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، اور زمین کا وہ حصہ آرام گاہ مصطفیٰ، آرام گاہ مصطفیٰ ہے۔ میرے پیارے یہ سب نسبتوں کا فیضان ہے۔ مدینۃ المنورہ کیا ہے میرے پیارے، ہم آپ کیا سمجھیں گے؟ سمجھنا ہے تو کسی عاشق سے سمجھو۔ مدینۃ المنورہ کیا ہے سمجھنا ہے تو حضرت جامی سے سمجھو۔ سبحان اللہ، حضرت جامی ہیں، مدینۃ المنورہ کی گلیوں میں چلے جا رہے ہیں، اور چلنے کا انداز یہ ہے، چلتے ہیں شاہراہ چوم لیتے ہیں، چلتے ہیں دیوار چوم لیتے ہیں، چلتے ہیں پیڑ چوم لیتے ہیں، چلتے ہیں پتیاں چوم لیتے ہیں، چلتے ہیں شاخیں چوم لیتے ہیں، در چوم لیتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ جامی کا یہ انداز کہ چلتے چلتے سڑک چومنے لگتے ہیں، چلتے چلتے پیڑ چومنے لگتے ہیں، چلتے چلتے پتیاں چومنے لگتے ہیں، چلتے چلتے دیوار و در چومنے لگتے ہیں۔ کسی نے پوچھا اے جامی یہ آپ کے چلنے کا یہ انداز کیا ہے کہ آپ چلتے ہیں تو سڑک چومتے ہیں، چلتے ہیں تو دیوار چومتے ہیں، چلتے ہیں تو در چومتے ہیں، یہ چلنے کا کیا انداز ہے؟ حضرت جامی مسکرائے، کہا ارے تو نے بھی عشق کی آگ لگائی ہوتی تو سمجھتا، تو نے بھی محبت پیدا کی ہوتی تو نہ پوچھتا، تو نے بھی عشق کی شمع روشن کی ہوتی تو یہ سوال نہ کرتا۔ اس اجنبی نے کہا لیکن پھر بھی بتائیں کہ کیا انداز ہے چلنے کا؟ کہا سن، میں چلتا ہوں سڑک چوم لیتا ہوں، چلتا ہوں پیڑ چوم لیتا ہوں، چلتا ہوں پتیاں چوم لیتا ہوں، چلتا ہوں در و دیوار چومنے لگتا ہوں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے جامی کا رب پر فضل ہو جائے اور وہ کوئی ایک ذرہ جو نبی کے قدموں سے لگا ہو اور ہوا اسے اڑا کر لے گئی ہو، وہ کوئی ایک ذرہ آج بھی کسی دیوار سے لگا رہ گیا ہو، کسی پیڑ سے لگا رہ گیا ہو، کسی پتی سے لگا رہ گیا ہو، اور رب کا فضل ہو جائے اور جامی کے لبوں کو وہ کوئی ایک ذرہ اگر مل جائے تو جامی کی زندگی کی معراج ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم آپ کیا سمجھیں گے؟ مدینہ کیا ہے پوچھنا ہے تو عاشقوں سے پوچھو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عاشقوں سے پوچھو، یہ سب نسبتوں کا فیضان ہے، عاشقوں سے پوچھو۔ ایک حضرت ابو علی شاہ قلندر کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، اور بڑے بزرگ ہیں، پانی پت میں آپ کا آستانہ ہے، فیض عام ہے۔ ان کا ایک مرید تھا، وہ آیا کہا حضور سارے لوگ حج پہ جا رہے ہیں اور میں نے بھی بڑی کوششوں سے اسباب مہیا کر لیا ہے، ساری تیاری کر لی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی حج کر کے آ جاؤں۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، فرمایا مت جا، اللہ اکبر، حج سے منع کر رہا۔ اب ظاہر ہے وہ پیر بھی تھے، ایسا مرید بھی تھا، آج کا زمانہ ہوتا کہتے لاؤ کاغذ لاؤ قلم لکھو تو کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرح متین اس مسئلے میں کہ ایک شخص جو پیر ہے وہ اپنے مرید کو حج پہ جانے سے روکتا ہے، ایسے پیر کی ارادت اور اس کی قیادت میں نماز پڑھنا اقتدا کرنا جائز ہے کہ ناجائز؟ بینوا توجہوا۔
ایسے پیر کی ارادت فوراً استفتاء ہو جاتا، اور شاید مفتی صاحب فتویٰ بھی دے دیتے کہ ایسا پیر فاسق ہے جو وجوب و فرائض سے روکے، اس کی پیچھے نہ نماز جائز ہے نہ اس کی ارادت جائز ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ پیر بھی ویسے ہی تھے اور مرید بھی ویسا تھا۔ آپ نے فرمایا مت جا، وہ بیٹھ گیا۔ دوسرا سال جب پھر حج کا آیا، اب ظاہر ہے بے چینی تو لگی ہوئی تھی، کوئی آدمی ارادہ کر لے، اب سال گزارنا اس کے لیے مشکل تھا۔ دوسرا سال آیا، پھر پہنچا کہ حضور اگر اس بار اجازت ہے تو ہو آؤں۔ حضرت بولی شاہ قلندر نے اسے دیکھا، کہا مت جا۔ اب تیسرا سال جب پھر آیا، حج کا مہینہ آیا، تو اس بار پوری تمہید اس نے بنائی کہ حضور 2 سال گزر گئے، کوئی دن ایسا گزرا نہیں ہے جو مکہ شریف کی یاد نہ آئی ہو، مدینے کا تصور نہ آیا ہو۔ اب تو کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، پینا بھی اچھا نہیں لگتا، نیند بھی نہیں آتی ہے، بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ مسجد نبوی کو، گنبد خضرا کو، سرکار کے معاج پاک کو دیکھ لینے کی اتنی تڑپ ہو گئی کہ اب تو کھانا بھی اچھا نہیں لگتا۔ سرکار اگر اجازت ہو تو اس بار ہو آؤں۔ اب اتنی تمہید کے بعد کہا تو حضرت بولی شاہ قلندر نے فرمایا اچھا جانا چاہتا ہے جا، مکہ شریف سے مدینہ شریف جائے گا؟ کہا ہاں مدینہ شریف تو جاؤں گا ہی۔ کہا جائے گا تو لیکن آداب مدینہ کا خیال کر پائے گا؟ جائے گا تو لیکن آداب مدینہ کا لحاظ کر پائے گا؟ کہا حضور آپ نصیحت فرما دیں، جیسے کہیں گے ویسی ہماری صبح ہوگی، جیسا کہیں گے ویسی شام ہوگی، آپ کے حکم کے خلاف میری زندگی کا کوئی وقت وہاں نہیں گزرے گا۔ بولی شاہ قلندر نے فرمایا کہ دیکھ وہاں جانا ادب و احترام کو ملحوظ رکھنا، کسی کے لیے اپنے دل میں نفرت مت پیدا کرنا، غصے کو ذہن میں مت لانا، بہت نرم مزاجی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، مربت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ وقت گزارنا، کسی کو برا نہ سمجھنا، کسی کے لیے نفرت مت لانا، کسی کو جھڑکنا مت، وہ مدینہ ہے مدینہ، ہر وقت احترام میں رہنا۔ یہ ساری نصیحتیں فرمائی، وہ چلا گیا۔ پھر جب حج کر کے آیا، مرید تھا، سیدھے گھر جانے کے بجائے پیر کے پاس پہنچا، اور پیر کے پاس پہنچنے کے بعد اس نے سلام کیا۔ بولی شاہ قلندر نے اسے دیکھا، سلام کا جواب دینے کے بجائے آپ نے چہرہ گھما لیا۔ وہ مرید پریشان ہو گیا کہ حضور مجھ سے کیا خطا ہوئی، میں تو حج سے سیدھے آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہوں، ابھی بھی آیا ہوں، آخر مجھ سے جرم کیا ہوا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تو بولی شاہ قلندر نے فرمایا میں نے کہا تھا نا کہ آداب مدینہ کا خیال رکھ پائے گا۔ کہا حضور میں نے تو وہی کیا ہے جو آپ نے کہا۔ کہا ادھر آ، بلایا، کہا ذرا میری قمیض اٹھا۔ جب بولی شاہ قلندر کی وہ قمیض اٹھاتا ہے تو آپ کی پشت پر 2 پیروں کے نشان دیکھتا ہے۔ وہ مرید کلپ اٹھا، بے چین ہو گیا کہ حضور یہ کس گستاخ کی جرت ہے یہ جو آپ کے پیٹھ پہ یہ پیروں کے نشان ہے؟ حضرت بولی شاہ قلندر نے فرمایا ارے نادان تو اپنے ہی پیروں کے نشان کو نہیں پہچانتا؟ کہا حضور میں ایسے ہمت کر سکوں؟ کہا یاد کر وہ دن، ایک دن تو مسجد نبوی میں عصر کی نماز کے لیے تاخیر سے جا رہا تھا، نماز کا وقت بہت کم بچا تھا، تو مدینے کی گلیوں سے تیزی کے ساتھ مسجد نبوی میں عصر پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، اسی ایک گلی میں تجھے ایک بھیگا ہوا کتا ملا تھا اور اس نے اپنے جسم کو جھاڑا، اس کے جسم سے نکل کر کچھ قطرے پانی کے تیرے کپڑے میں پڑے، تو نے یہ تصور کیا کہ میں ناپاک ہو گیا، اب پھر میں کپڑے پہننے کے لیے جاؤں گا تو نماز قضا ہو جائے گی، اس غصے میں تو نے اسے لات ماری تھی؟ کہا حضور میں نے لات ماری تھی، میری نماز قضا ہو گئی تھی، اس لیے غصے میں نے اسے لات مار دی۔ کہا ارے ظالم تو یہی تو چوک گیا، تو نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ مدینے کی گلیوں میں نجس کتے گھومتے ہیں؟ ارے ظالم مدینے کی گلیوں میں بولی شاہ قلندر جیسے کتے گھومتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور قائد ملت، شہزادہ غوث اعظم۔ میرے پیارے آپ نے یہ سمجھ لیا کہ نسبتیں باکمال بھی بناتی ہیں، نسبتیں باعظمت بھی بناتی ہیں۔ اب میں یہاں سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سوال آپ کر سکتے ہیں، ایک باپ بیٹے سے کر سکتا ہے، بھائی بھائی سے کر سکتا ہے، آپ مجھ سے کر سکتے ہیں، کوئی کسی سے کر سکتا ہے کہ جب نسبتیں باعظمت بناتی ہیں، باکمال بناتی ہیں، تو ہم سب بھی تو اہل نسبت ہیں، ہم کیوں نہیں باکمال ہیں، ہم کیوں نہیں باعظمت ہیں؟ کیوں 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 آج دنیا کے کسی بھی گوشے سے ظلم و تشدد و بربریت کی کوئی بھی آندھی اٹھتی ہے تو اس کا رخ مسلمانوں کے نشے من ہی کی طرف کیوں ذلیل و رسوا ہم ہو رہے ہیں؟ کیوں وہ دنیا کے لوگ
جنہیں تہذیب ہم نے سکھائی، جینے کا سلیقہ ہم نے دیا، جنہیں شعور ہم نے دیا، زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہم نے دیا، جن کے تنوں پہ کپڑے ہم نے ڈالے، جن کو کھانے کا سلیقہ ہم نے سکھایا، جن کو علم و آگہی سے ہم نے روشناس کرایا، ان قوموں نے بھی آج ہمیں اپنے جوتوں کی نوکوں پہ رکھا ہوا۔ وہ لوگ جو کل ہمیں اونچائی پر بٹھا کر نیچے بیٹھنے میں کہتے تھے کہ مہاراج آپ کے چرنوں میں بیٹھنے سے آتما پوتر ہو جاتی ہے، من کو شانتی ہو جاتی ہے، آج انہی قوموں نے ہمیں اپنی جوتوں پر کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہم بھی تو اہل نسبت ہیں، ہم بھی تو باکمال ہونا چاہیے، ہم بھی تو غوث و خواجہ کے ماننے والے ہیں، مخدوم سمنا کے چاہنے والے ہیں، اکابرین علماء مشائخین کی عظمتوں ادب احترام ہمارے سینوں میں بھی ہے، ہم بھی بزرگوں سے وابستگی رکھتے ہیں، ہم بھی نبی کی تعظیم و ادب رکھنے والے نبی کے گنہگار غلام ہیں، ہم بھی تو یہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ لگاتے ہیں، آخر ہم یہ نسبت رکھ کر ہم باعظمت کیوں نہیں؟ اگر نسبتیں باعظمت بناتی ہیں، باکمال بناتی ہیں، تو ہمیں بھی باعظمت ہونا چاہیے تھا، ہمیں بھی باکمال ہونا چاہیے تھا۔ یہ سوال تو آ سکتا ہے آپ کے ذہن میں، اور میں یہی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ نو ڈاؤٹ، ارے میاں جب پتھروں کو نسبتیں حاصل ہو جائیں وہ باعظمت ہو سکتے ہیں؟ تم تو اشرف المخلوقات ہو، سبحان اللہ، تم کو تو رب نے ویسے ہی باعظمت پیدا کیا، سارے مخلوق میں اشرف بنایا۔ سبحان اللہ۔ لیکن میرے پیارے فرق یہی ہے کہ دیکھو ایک پتھر نے اپنے سینے پر نشان لے لیا تو دنیا دیکھ رہی کہ نشان ہے، وہ مرجع خلائق بنا ہوا ہے، لیکن تم نے جو نسبتیں حاصل کی کیا اس کا کوئی نشان تمہاری عملی زندگی میں نظر آتا ہے؟ تم کو جن سے نسبتیں حاصل ہیں اس کا کوئی نشان تمہاری عملی زندگی میں تمہیں نظر آتا ہے؟ آپ کہتے ہو کس روش پہ ہم جا رہے ہیں؟ آپ کہتے ہو ابھی ہمارے ہاں معاشرے میں ایک عجب چلن ہو گیا، 32 سال سے ہم نے خواجہ کی کوئی چھٹی نہیں چھوڑی، یہ فخر کے ساتھ ایک دوسرے پہ برتری اور فضیلت بتانے کے لیے کہ 32 سال سے ہم نے خواجہ کی کوئی چھٹی نہیں چھوڑی۔ جب ایسا شخص میرے سامنے آتا ہے تو مجھے اس کی محرومیت قسمت پر افسوس ہوتا ہے۔ یہ کیسا محروم شخص ہے کہ 32 سالوں سے اس نے کوئی چھٹی خواجہ کی نہیں چھوڑی، خواجہ کی چوکھٹ پر جا کے جبی سائی کرتا رہا اور اب بھی بے نمازی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت، اب بھی بے اخلاق ہے، اب بھی مروتوں کا سرمایہ اس کو نہیں ملا۔ یہ کون سی بھیک لے کر خواجہ کی چوکھٹ سے لوٹا ہے؟ میرے بزرگ، میرے دوستو، میرے پیارے، یہ بزرگان دین کی آستانے پکنک اسپاٹ نہیں ہے، یہ شاعر اللہ ہے۔ ارے جہاں ان صالحین کا ذکر ہو جائے، حدیث قدسی ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں صالحین کا ذکر ہو جائے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں یہ صالحین خود موجود ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہاں یہ صالحین خود موجود ہو، کون سی نسبت تم نے رکھی ہے؟ اس نسبت کا کوئی رنگ تمہاری عملی زندگی میں کہیں ہے؟ جاتے ہو خواجہ کی بارگاہ میں، شاہجہانی مسجد میں نماز ہو رہی، جماعت کھڑی ہے، بائی پاس کر کے جماعت کو خواجہ صاحب کے پاس جا رہے ہو؟ کیا سمجھا تم نے؟ اپنے جیسا خواجہ غریب نواز کو سمجھا، جس کی زندگی احکام و فرائض و واجبات و سنت کے خلاف ایک لمحہ ایک سیکنڈ بھی نہ گزری ہو، اور تم نماز چھوڑ کر ان کے پاس مانگنے جا رہے ہو؟ تم جیسے لوگوں کی طرف رخ ہوگا ان کا، وقت ضائع کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ اور جاتے ہو، کیا انداز ہے جانے کا میرے پیارے؟ کیا انداز ہے؟ کیا انداز ہے؟ ایک پھول لے لیا، شیرنی لے لی، چادر لے لیا، دھڑ دھڑا کے پہنچ گئے، خادم صاحب کے حوالے کیا، انہوں نے ڈالا اور چادر ڈالی، پیٹھ پہ تھپ تھپایا، بس ہو گیا آپ کا کام۔ کیا ہے یہ؟ پھول خواجہ صاحب کی پسند ہے،
یہ چادر خواجہ صاحب کی پسند ہے، یہ شیرنی خواجہ صاحب کی پسند ہے، زندگی بھر وہ پھول ہی اکٹھا کرتے رہے، چادر جمع کرتے رہے خواجہ صاحب۔ میرے پیارے اصلاح کرو، یہ پھول، یہ چادر، یہ شیرنی غریب نواز کی پسند نہیں ہے، یہ ہماری محبتوں کا اظہار ہے، اس سے ہم اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری پسند کی چیز ہے۔ تو پیارے سوچو ذرا سے کہ جب ہم اپنی پسند کی چیزیں لے کر جاتے ہیں اور وہ محروم نہیں لوٹاتے، ایک بار ان کی پسند، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے دنیا کے کسی حاکم کے پاس جاؤ گے، ایسے ہی چلے جاتے ہو، یہاں کے ڈی ایم کے پاس، ایس ایس پی کمشنر کے پاس، چیف منسٹر کے پاس جاؤ گے، ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ نہیں، انفارمیشن نکالو گے کہ بھئی کیسے مزاج کا ہے، کڑک ہے کہ سافٹ ہے، اپر ٹیبل ہے کہ انڈر ٹیبل ہے، یہ ساری انفارمیشن نکالو گے نا۔ انفارمیشن نکالنے کے بعد پھر اس کے مزاج کے حساب سے اپنا پریزنٹیشن کرو گے نا، جس بات سے وہ خوش ہو جائے۔ تو میرے پیارے دنیاوی حاکم کے پاس جاتے ہو تو اس کی پسند کا خیال رکھتے ہو؟ ارے دنیا کا حاکم کیا دے گا تمہیں؟ زیادہ سے زیادہ دنیا کی کوئی حقیر سی چیز ہی تو دے گا، جتنا اس کے اختیار میں ہوگا اتنا ہی دے گا، اس میں سے بھی کچھ دے گا۔ تو دنیا کے حاکم کے پاس جانے کا اتنا اہتمام کہ اس کی خوشی اور اس کے پسند کا پریپریشن کرتے ہو، لحاظ رکھتے ہو، اور وہ حاکم جس کی چوکھٹ پہ جاؤ تو دنیا کا شہنشاہ بنا دے اور آخرت سوائے میں تمہیں جنتی بنا دے، اس حاکم کے پاس جاتے وقت یہ خیال کبھی نہیں آیا کہ جی ہم جا تو رہے ہیں ان کے پاس، چلو دیکھیں انہیں کیا پسند ہے؟ ہمیشہ اپنے پسند کی چیز لے کر جاتے ہیں، آج خواجہ کے پسند کی لے کر چیز چلے۔ جب خیال آئے گا تبھی تو عمل کرو گے نا میرے پیارے۔ جب خیال آئے گا سوچو گے کہ خواجہ کو کیا پسند ہے، خواجہ آپ کو نمازیں پسند ہیں، چلو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، تلاوت قرآن پسند ہے، چلو تلاوت قرآن پڑھتے ہیں، درود کا ورد پسند ہے، چلو درود پڑھ لیتے ہیں، صدقات و خیرات پسند ہے، چلو وہ بھی کر لیتے ہیں، سرکار آپ کو یہ پسند ہے۔ میرے پیارے ایک بار اب تک تم جاتے رہے اپنی پسند لے کر، اور ایک بار جاؤ، یہ فقیر شفیق گدائے جیلانی پورے یقین سے کہتا ہے، سبحان اللہ، جاؤ ان بزرگوں کی بارگاہ میں ایک بار ان کی پسند لے کر، نماز کا وقت ہے نماز پڑھ لو، تلاوت قرآن کر لو، درود کا ورد کر لو، یہ وہ چیزیں ہیں جو انہیں پسند ہیں۔ آپ پہنچو خواجہ کی بارگاہ میں، سرکار آج تو آپ کی پسند کی چیز لے کر آیا۔ سبحان اللہ، میرے پیارے یہ فقیر شفیق گدائے جیلانی کا وجدان بولتا ہے کہ تمہاری تمنائیں، تمہاری التجائیں، تمہاری خواہشات تمہاری زبان کے نکلنے سے پہلے ہی خواجہ کا دست کرم تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گا۔ آج تم میری پسند لے کر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے ہم دعوے محبت کرتے ہیں، نعروں سے دعوے محبت کر لیا، محبت کا حق ادا ہو گیا؟ ہم کہاں کھڑے ہوئے؟ ہم نے نسبتوں کا کون سا حق ادا کیا؟ کون سا حق ادا کیا میرے پیارے؟ شکوہ ہے کہ زمانہ ہم پر ظلم کر رہا ہے، تو زمانے کو ظالم سمجھنے والے آپ میرے اپنے ہو، کبھی ایک بار جائزہ تو لو کہ تم خود اپنی جان پر کتنا ظلم کر رہے ہو۔ ایسے شاہوں کے گدا گدائی تمہارے نصیب میں آئی جن کی بارگاہوں سے سلطانی بٹتی ہو، پھر بھی تم فقیر ہو۔ اس سے بڑا ظلم تم اپنے اوپر اور کیا کرو گے؟ صرف نعروں سے اپنے رشتوں کو مت جوڑو، اپنے دلوں سے جوڑو، اپنے عمل سے جوڑو۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ کسی مسلمان کو آدھار کارڈ، آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ شناختی کارڈ دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ میں مسلمان ہوں۔ لوگ چلتے ہوئے دیکھتے تھے، کہتے تھے کہ اس انداز کا چلنے والا کوئی اور نہیں، یہ تو مسلمان ہی ہو سکتا ہے۔ ان کے گفتگو کو دیکھ کر لوگ کہہ دیتے تھے کہ اس انداز کا با اخلاق نرم مزاجی کے ساتھ گفتگو کرنے والا کوئی اور نہیں، یہ تو مسلمان ہی ہو سکتا ہے۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہمیں آئی ڈی کارڈ دکھانا پڑتا ہے، پاسپورٹ دکھانا پڑتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے کہ کوئی اور ہے۔
کون سا اسلام ہم نے زندہ رکھا ہے؟ یہی اسلام کہ باپ ابوالکلام بیٹا عبدالسلام، یہی ہے اسلام؟ میرے پیارے، ایک بار 24 گھنٹے کی زندگی کا جائزہ لو اور پوچھو اپنے آپ سے، اور جائزہ لو اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کا کہ 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے اسلام تمہاری زندگی میں رہا ہے، کتنے گھنٹے تم نے اسلام کو مضبوطی سے رکھا ہے۔ ایک افسوس کرتے ہو کہ آج اسلام کو خطرہ ہے، دنیا مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہوئی، کیوں نہیں پڑے گی؟ خطرہ تمہیں سے ہے تو پڑے گی کیوں نہیں؟ دنیا یہی تو چاہتی ہے کہ تم ان کے رنگ میں ڈوبے رہو، کبھی تمہارے اندر ایمانی حرارت پھر سے پیدا نہ ہونے پائے، تمہاری غیرت بیدار نہ ہونے پائے، تمہاری وہ محبت، وہ عشق جو جنون بنتا تھا اور دنیا میں انقلاب پیدا کرتا تھا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب عوام ابھی، وہ تمہارا عمل جو دنیا کو خوف زدہ بنائے ہوا ہے، دنیا یہی تو چاہتی ہے کہ دنیا کے تعیش کے نشے میں تم ڈوبے رہو، تم اپنی غیرت اور حمیت کے ساتھ پورے اسلام کے ساتھ تم زمین پر زندہ نہ رہو، اور تم آج اس کے شکار بن گئے، بنے ہوئے ہو شکار۔ 24 گھنٹے کی زندگی کو مجھے بتاؤ کہاں ہے، کتنی دیر اسلام تمہاری زندگی میں؟ دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھا لینا بڑا آسان ہے۔ میرے پیارے یاد رکھو، میں ایک بات اور کہہ دینا چاہتا ہوں، آج جو ہندوستان میں بھارت کی زمین پر اسلام و مسلمان ہے، آج 700 سال تک اندلس میں بھی مسلمانوں کی حکومت رہی تھی، سمرقند و بخارا بھی اسلامی مرکز تھا، جہاں امام مسلم امام بخاری جیسے لوگ ہو، اس سمرقند بخارا آج چلے جاؤ، اسلام و مسلمان کا نام و نشان مٹ گیا۔ کس وہم میں بیٹھے ہوئے ہو، کس انتظار میں بیٹھے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو تمہاری ایسی حالت نہیں ہو سکتی؟ یہ سمرقند بخارا، یہ اندلس کے حالات ہوئے کیوں جانتے ہو کیوں؟ اس لیے 700 سالوں کے حکومت کا نشہ مسلمانوں کے ذہن و فکر پہ اس قدر چھایا کہ وہ دنیا دار تو رہ گئے، دیندار کا شائبہ بھی ان میں باقی نہ رہا۔ وہ مسلمان تو رہے لیکن کوئی اسلامی شعار، اسلامی شناخت ان میں باقی نہ رہی، دین سے بے رغبتی، بے توجہی، دوری ان میں پیدا ہو گئی۔ پھر اللہ نے ظالموں کو ان کے سر پہ مسلط کر دیا۔ کل وہ دین پر عمل اپنی طبیعت سے نہیں کر رہے تھے، اور پھر جب ظالم آیا تو کرنا بھی چاہتے تھے تو اس کے ظلم نے ہونے نہیں دیا، اور حال یہ ہوا کہ کچھ لوگ عیسائی ہو گئے، کچھ لوگ مارے گئے، اور کچھ لوگ اندلس سے بھگا دیے گئے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ ظالموں میں یہ قوت تھی؟ جب ہزاروں یزید سامنے کھڑے تھے اور 72 نفوس ادھر کھڑے تھے، جب حق کو ہزاروں یزید نہ دبا سکے، تو آج 1.7 بلین مسلمان ہے دنیا میں، کس میں طاقت ہے کہ دبا دے؟ نہیں پیارے، ہم غیروں سے نہیں، ہم جب بھی ہلاک ہوئے ہیں تو اپنی بے عملیوں سے ہلاک ہوئے، دین کی بے رغبتی سے ہلاک ہوئے، دین کی طرف ہماری طبیعت کا میلان جب کم ہوتا گیا ہے، ہم ہلاکت کے راستے پر گامزن ہوتے چلے گئے۔ میرے پیارے، یہ فقیر شفیع کی جتنی بصیرت ہے، جتنا سوچتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آج ہندوستان میں بھی یہی ماحول پیدا ہو رہا ہے، ہماری بھی بے عملیاں بڑھ رہی ہیں اور ظالموں کا تسلط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھو، جب ظالم ظلم کرے گا نا تو اس دنیا میں نہ کوئی مدد کرنے کے لیے آئے گا، نہ اندلس کی کسی نے مدد کی، نہ سمرقند کی، نہ بخارا کی، نہ کوئی تمہاری مدد کرنے والا۔ اس سے پہلے کہ تمہاری بے عملیاں تمہارے لیے عذاب بن جائیں، میرے پیارے اپنے اندر کے ایمان کو جگاؤ اور اعمال کی زندگی کو آباد کرو۔ تم دنیا کی دوسری قوموں کی طرح نہیں ہو، دنیا کے کسی قوم کو اللہ نے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کا خطاب عطا نہیں فرمایا، یہ تاج صرف تمہارے سروں پر اللہ نے رکھا ہے۔ یہ آج دنیا امریکہ کو سپر پاور کہتی ہے، تو دنیا کہتی ہے نا، جاپان کو الیکٹرانک کے میدان میں سپیریئر کہنے والی دنیا ہے، جرمنی کو آٹو موبائلز کے سیکٹر میں سپیریئر کہنے والی دنیا ہے، انگلینڈ کو بمبر ایئر کرافٹ بنانے کی
मैदान में सुपीरियर कहने वाली दुनिया है। इन सब दुनिया को दुनिया सुपीरियर कह रही है, लेकिन ऐ कौम मुस्लिम, तुम्हें वो सुपीरियर कह रहा है जो क्रिएटर हो ऑफ द वर्ल्ड है, जो संसार का रचयिता है, जो सारी दुनिया का खालिक और मालिक है। वो न किसी जर्मन को सुपीरियर कह रहा है, न किसी रशियन को सुपीरियर कह रहा है, न किसी ब्रिटिशर्स को सुपीरियर कह रहा है, न किसी जापानीज को सुपीरियर कह रहा है, न किसी चाइनीज को सुपीरियर कह रहा है, न किसी स्विट्जरलैंड को सुपीरियर कह रहा है, न किसी स्पेनिश को सुपीरियर कह रहा है। कह रहा है तो है उम्मत मोहम्मदिया सिर्फ तुम्हें सुपीरियर कह रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर कायदे मिल्लत, ताजदारे सिन्ना कॉन्फ्रेंस, शहजादे गौसे आजम। और मेरे प्यारे याद रखो, ये सुपीरियरिटी हमारे तुम्हारे किसी अमल से नहीं है, ये मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी का एजाज है। तो मेरे प्यारे, इतनी अजमतें मिल गई, आखिर इस गुलामी का हक भी अदा करोगे कि नहीं करोगे? कब करोगे? वो नबी जो हमें हमारे माँ बाप से ज्यादा प्यार करता है, सुभान अल्लाह, उस नबी का हम पर हक है कि नहीं? कब हक अदा करोगे मेरे प्यारे? कब हक अदा करोगे? वो नबी क्या होगा हश्र के मैदान में? मकाम महमूद पर होंगे, एक बुलंद मकाम पे खड़े होंगे, आपके सामने सारी उम्मत होगी। तरतीब ये होगी कि आगे उम्मत के सबसे पौश लोग खड़े होंगे, सिद्दीकीन, सालिहीन, शुहदाए कामिलीन, औलियाए दीन, फिर दर्जा बदर्जा सबसे पीछे गुनहगार उम्मत खड़ी होगी। और मामला ये होगा, नबी तशरीफ लाएंगे, पूरी उम्मत की ग्रोह जो जमात खड़ी होगी नबी की, हलचल मच जाएगी। सब मुश्ताक नजरों से नजरें उठा उठाकर आका के रूए ज़ेबा को देखेंगे। क्या है काश आज इस हश्र के मैदान में आका एक बार मुझे देख ले। इस सामने सिद्दीकीन, सालिहीन बार बार तमन्नाई नजरों से आका के रूखे ज़ेबा को देखेंगे। क्या है काश आज इस हश्र के मैदान में मुस्तफा जाने रहमत की एक नजर मुझ पे पड़ जाए, एक नजर मुझ पे पड़ जाए। रिवायतों में यहाँ तक है कि कुछ लोग पंजों के बल खड़े होंगे ताकि मेरा कद ऊंचा हो जाए और सरकार हमें देख ले। लेकिन मेरे प्यारे, ये आलम होगा, लेकिन कुर्बान जाओ आका की शफकत पर जो हम गुनहगारों पर है। प्यारे आका जब अपनी चश्माने रहमत को उठाएंगे, लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ जाएंगी कि देखो आका की चश्माने रहमत किस पे पड़ती है। लेकिन कुर्बान जाओ आका के करम पर, हम इसिया शियारों पर जो आका के करम है, सरकार करम फरमाएंगे, अपनी चश्माने रहमत को उठाएंगे। जैसे ही आपकी नजरे करम उठेगी तो सामने खड़े उन सालिहीन पर नहीं, बल्कि दूर खड़ी गुनहगार उम्मत की तरफ आपकी नजरे इनायत उठेगी, नजरे रहमत उठेगी। बार बार सरकार का चश्माने करम का दूर उम्मत पर, गुनहगार उम्मत पर उठाना। जब ये देखेंगे ये सालिहीन, ये सब जो आगे खड़े हैं उम्मत के पौष लोग, ये सब जो देखेंगे कि सरकार जब भी नजर उठाते हैं तो दूर खड़ी गुनहगार उम्मत की तरफ उठा रहे हैं। प्यारे, सरकार की इस करीमाना शान को, सरकार की इस मोहब्बत और शफकत को देखकर इस उम्मत के वो पौष लोग जो आगे खड़े हैं, जो सालिहीन हैं, वो आवाज देंगे क्या है काश आज इस हश्र के मैदान में कोई एक अरब गुनाह मुझे कर्ज में दे देता ताकि मैं भी गुनहगार हो जाता और आका की नजरे करम मुझ पर हो। कौन प्यार करेगा, कौन प्यार करेगा मेरे प्यारे इतना जितना हमारे आका हम पर प्यार करते हैं। उन आका का हम पर हक है कि नहीं है? बोलो, हक है कि नहीं है? हक है तो अदा किया क्या? कब अदा करोगे? ये महफिलों का सजा लेना, ये जुलूस, ये नियाज, ये फातिह, ये सबील, ये तबरुकात की तकसीम, ये सब मोहब्बत का हक नहीं है, सब इजहार मोहब्बत है। ये सब सवाब हासिल करने का जरिया तो है, इजहार मोहब्बत तो है, हक नहीं है। हक तो ये है मेरे प्यारे कि जो आका की पसंद है उसे अपनी जिंदगी बना लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आका जो ये फरमाए कि नमाज हमारी आंखों की ठंडक है। मेरे प्यारे, कब सजदे कर करके आका की आंखों की ठंडक पहुंचाओगे? कब हक अदा करोगे? मेरे प्यारे, खुलासा ये है, मैं कहना ये चाहता हूं कि अब इस इस्लाम से काम नहीं चलेगा जो आपने अपनी जिंदगी में रखा हुआ है। अगर अजमतें चाहते हो,
وقار چاہتے ہو، بلندیاں چاہتے ہو، یہ سب تم سے دور نہیں ہے، دور نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان والے ہو جاؤ۔ تم دنیا کی طرح طرز زندگی جی کر جانے والے دنیا سے نہیں ہو کہ پیدا ہونا ہے، مکان بنانا ہے، پیسے جمع کرنے ہیں، گھر باڑی بنانی ہے، بینک بیلنس کرنا ہے، اپنے بات کے لیے ایک سکسیسر پیدا کرنا ہے، پھر چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ یہ دنیا کی روش ہے۔ تم صرف اس لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو، دنیا کے لیے، دنیا داروں کے لیے، دنیا کے لوگوں کے لیے یہ دنیا ہی جنت ہے، اور تمہارے لیے یہ جنت نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ فرق ہے کون؟ یہ دنیا تمہاری ضرورت ہے، جنت نہیں ہے۔ غیروں کے لیے یہی جنت ہے، یہی سب کچھ ہے۔ تو میرے پیارے، اسے ضرورت سمجھو اور اپنے مقصد کو مت بھولو۔ مقصد تمہارا ہمیشہ رضا الہی ہونا چاہیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تمہارا مقصد ہونا چاہیے۔ دنیا تمہاری ضرورت ہے، ضرورت اگر تمہیں ملٹی بلینر بننے سے بھی پوری ہوتی ہے تو بنو، اسلام روکتا نہیں تم کو، اسلام اس کے لیے تمہیں پابند نہیں کرتا، تم ملٹی بلینر بنو، اسلام کو کوئی آبجیکشن نہیں، لیکن اسے ضرورت سمجھو، مقصد رضا الہی کو بنا کر سبحان اللہ۔ ڈھونڈو اپنی زندگی میں کہ کہاں کہاں ہم سے اسلام چھوٹ رہا ہے۔ میرے پیارے، لوٹو اپنے اصل کی طرف، پہچانو اپنے آپ، تم مسلمان ہو، تم دوسری قوموں کی طرح نہیں ہو۔ میرے پیارے، اپنی زندگی بدلو، اپنی روش بدلو، تم اس اسلام کے ماننے والے ہو جس اسلام میں راہوں سے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ وہ اسلام کسی کو نقصان کیا پہنچائے گا؟ اسلام تو زندگی دینے کا نام ہے، اسلام تو محبتوں کی خیرات بانٹنے والے کا نام ہے، اسلام تو مانوتا، انسانیت کو مانوتا کا درس دینے والا ہے۔ اسلام کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں، چونکہ ہم نے ہی اسلام کو کمزوری کے ساتھ تھام رکھا ہے، اس لیے ہماری روش سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اسلام سے نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے پیارے، اپنے آپ کو بدلو، صرف سن سن کر سنی مت بنو پیارے۔ آسودگی کے دن ختم ہو گئے، اب آزمائش کے دن آ گئے۔ اپنے آپ کو اسلام کے کسوٹی پر کھڑا اتارنے کی کوشش کرو، جدوجہد کرو، سچے مسلمان بن جاؤ۔ خدا کی قسم، پھر آسمانوں سے تمہارے لیے نصرتیں اترنے لگیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اسباب و علل کی بنیاد پر یہ قوم مسلم نہ کبھی فاتح بنی تھی نہ بنے گی۔ اس کو جب بھی فتح و نصرت حاصل ہوئی ہے تو اس کے ایمانی حرارتوں کی بنیاد پر، رب کی ذات پر امید و یقین کی بنیاد پر۔ حمایت و نصرت رب کی ملی ہے تو فاتح بنی ہے۔ اس لیے میرے پیارے، میں آپ کو کوئی مشورہ نہیں دیتا، یہی وجہ ہے، ایک مثال لے آؤ، صدیق اکبر سے لے کے مخدوم سمنا تک، مخدوم سمنا سے لے کے سرکار کلاں تک، کس بزرگ نے، ان تاجداروں نے کہاں تعلیم دی ہے کہ مسلمانوں میزائلیں بناؤ، مسلمانوں ارمڈ ڈویژن قائم کرو، مسلمانوں آرم سے منیشن بناؤ، مسلمانوں کسی کی تعلیمات میں آپ کو ایسا ملے؟ صدیق اکبر نے کہا ہے مسلمانوں تم فوجی طاقت اکٹھا کرو، عمر فاروق نے کہا، مولا علی نے کہا، غوث اعظم نے کہا، یہ کسی نے نہیں کہا ہے پوری اسلامی تاریخ میں، لیکن ہاں یہ سب نے کہا ہے قد افلح من تزکا، وہی کامیاب ہے جس نے اپنے دل صاف کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب نے یہی کہا۔ سبحان اللہ، تو میرے پیارے، اپنے دلوں کو صاف کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے دلوں کو صاف کرو، نماز پڑھ پڑھ کر صاف کرو، اللہ کے ذکر سے صاف کرو، اس کی خشیت کو اپنے سینوں میں بساؤ، نبی کی محبت سے اپنے سینوں کو سجاؤ، پھر دیکھو سب سے پہلا انقلاب تمہاری زندگی میں آئے گا، اور جس دن تمہاری زندگی میں انقلاب آ گیا، اللہ پاک پھر تمہارے قدموں میں وہ برکتیں عطا کر دے گا کہ تمہارے قدم اگر سنگلاخ وادیوں میں پڑ جائیں گے تو رب کے فضل سے وہاں شادابیاں پیدا ہوں۔ سبحان اللہ، کچھ نہیں بدلا ہے میرے پیارے۔ لوگ کہتے ہیں
کہتے ہیں کہ بھائی وہ زمانہ اور ہے، یہ زمانہ اور ہے، بڑی مشکل ہے آج کے زمانے میں پوچھتا ہوں آپ سے، کون سی مشکل ہے؟ کون سا مسلمان آج روئے زمین پر ایسا ہے جس کو تپتے ہوئے ریت پر ننگی پیٹ لٹایا گیا ہو، جس کے ہاتھ اور پیروں میں شکنجے باندھ کر کھینچے گئے ہوں، اور جب زمین سے اس کا جسم اٹھا ہو تو اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا گیا؟ کیا آج اس اذیت سے کوئی مسلمان گزر رہا ہے دنیا میں؟ کیا اس سے زیادہ مصیبت کے شکار ہو تم؟ لیکن پیارے، وہ بھی ایک مسلمان تھے کہ ان اذیتوں سے گزرنے کے بعد بھی دین اور ایمان سے سمجھوتا نہیں کیا۔ کیا آج ایسی مصیبت کسی مسلمان کے ساتھ ہے؟ کیا کہتے ہو آپ؟ دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھو گے تم؟ جسم سے سانسوں کا زندگی کا رشتہ ٹوٹے گا، دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھو گے میرے پیارے؟ جب قبر میں اذیتیں شروع ہوگی، دیکھا جائے گا، دیکھ پاؤ گے؟ تمہاری بے عملیوں کی سزا تمہیں قبر سے عذاب کی شکل میں ملنے لگے گی، دیکھا جائے گا، دیکھ پاؤ گے؟ کیا کہتے ہو دیکھا جائے گا؟ اپنی اس زندگی کو غنیمت جانو میرے پیارے، خواب غفلت سے بیدار ہو، اٹھو، اپنے آپ کو پہچانو، اس رب کے ہو جاؤ جس نے ہزاروں کروڑوں اربوں نعمتیں تمہیں عطا فرمائی۔ دنیا کی وفاداری سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا ہے، ایک کے وفادار ہو جاؤ، دنیا خود تمہارے قدموں پہ آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے، ضرورت ہے آج اپنی عملی زندگی کو آباد کرنے کی۔ مسلمان ہو، مسلمان بن کر جیو، مسلمان بن کر جیو، دوسروں کی طرح دیکھ کر اپنی زندگی کو مت گزارو، اسلام جو کہتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ انشاءاللہ مولا تعالیٰ کل بھی یہی وہ چیز تھی جس نے مسلمانوں کو عظمتیں عطا کی، اور اب بھی اگر کوئی چیز عظمت عطا کر سکتی ہے تو یہی کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی، اس کے احکام اور اس کی رضا کو اور آقا کی محبت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو۔ خدا کی قسم، ساری دنیا کے اسباب و علل ایک طرف اور تمہارے ایمانی جذبات ایک طرف، فتح و نصرت تمہاری ہی قدم چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ ما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔